میں نے روتے ہوئے پھوپھو سے کہا کہ میں اتنی رات کہاں جاؤں گی۔ جب سے امی ابو کا انتقال ہوا تھا، پھوپھی نے سارا کاروبار اپنے نام کر لیا اور کھانے کو روٹی بھی نہیں دیتی تھی۔ جب میں نے کھانا مانگا تو آدھی رات کو مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ خود کما کر لا۔ میں روتی ہوئی سڑک پر نکل پڑی۔ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے رکی۔ میں ڈر کر بھاگنے لگی، مگر گاڑی میں بیٹھا جوان طاقتور شخص مجھے پکڑ لیتا ہے۔ وہ پولیس کی وردی میں تھا۔ اس کی وردی پر ڈی ایس پی فہد لکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے غلط لڑکی سمجھ کر تھانے لے جانے لگا۔ میری گردن میں لٹکا ہوا لاکٹ دیکھ کر اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور غصے میں اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت چیختی رہی، مگر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور گاڑی چلی گئی۔ میں سڑک پر اکیلی کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ چاروں جانب اندھیرا تھا، نہ سہارا نہ پناہ۔ دل میں ایک عجیب و غریب وحشت سرایت کر گئی۔ پیٹ کی بھوک اور دل کی بے بسی نے مجھے رلا دیا۔ آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا۔ میں آہستہ آہستہ گلیوں میں چلنے لگی۔ ننگے پیر پتھروں پر چلنے سے پاؤں زخمی ہو گئے۔ درد کی شدت کے باوجود میں چلتی رہی اور آخر کار ایک بڑی سڑک پر پہنچ گئی۔ وہاں گہرا اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہیں دور کتے بھونکتے تو میرا دل دہل جاتا۔ بھوک اور پیاس سے جسم کانپ رہا تھا، مگر خوف زیادہ شدید تھا۔ کبھی کبھار گاڑیاں تیزی سے گزرتی اور پھر ویرانی چھا جاتی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چل رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس تیزی سے چمکی۔ روشنی کا جھماکہ ہوا اور میں سڑک پر گر پڑی۔ گاڑی قریب رکی، شیشہ نیچے ہوا اور ایک بھاری آواز آئی، لڑکی، مرنا ہے کیا؟ رات کے وقت سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ میں گھبرا کر رونے لگی اور بھاگنے کی کوشش کی۔ پیچھے سے وہی کرخت آواز آئی، رک جاؤ ورنہ گرفتار کر لوں گا۔ یہ سن کر میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میرا نام عالیہ ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میں اپنی امی ابو کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میرا ایک بھائی تھا جو مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ ہم دونوں ابو کے لاڈلے تھے۔ ابو پولیس آفیسر تھے اور امی ایک سادہ گھریلو خاتون تھی۔ ابو چاہتے تھے کہ ہم دونوں پڑھ لکھ کر کامیاب ہوں۔ میرا بھائی عمر بہت شرارتی تھا اور پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ ابو کی ایک ہی بہن تھی اور وہ سوتیلی تھی۔ دادا نے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی تھی اور اس دوسری بیوی سے صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہی میری پھوپھی تھی، جنہیں سب نگت کہتے تھے۔ ابو کو نگت پھوپھی سے بے پناہ محبت تھی۔ انہوں نے کبھی انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ سوتیلی بہن ہے۔ ابو نے ان کی شادی بھی اپنے ساتھ ہی کرائی تھی، کیونکہ دادا بہت بیمار رہتے تھے۔ نگت پھوپھو کا گھر ہمارے گھر سے 2 گھروں کی دوری پر تھا۔ ابو ہی تھے جنہوں نے ان کا بھی ایسے خیال رکھا جیسے ہمارا۔ ان کا شوہر یعنی میرے پھوپھا رفیق عام نوکری کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا کاشف تھا جو مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ ابو کو کاشف بھی اتنا ہی عزیز تھا جتنا میں اور عمر۔ شروع میں پھوپھا اور پھوپھی بھی ہم سے محبت کرتے اور خیال رکھتے تھے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ سوتیلے رشتوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی۔ میرے اسکول میں فنکشن تھا۔ میں نے امی ابو سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں، مگر ابو کو شہر سے باہر جانا تھا۔ امی اور عمر بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر میں نے اسکول فنکشن کی ضد کی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھیانک دن ثابت ہوگا، کیونکہ راستے میں ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور وہ تینوں موقع پر ہی دنیا سے چلے گئے۔ میرے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہیں تھی۔ میری دنیا اجڑ گئی، میرے اپنے دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں اکیلی رہ گئی۔ اس دن کے بعد نگت پھوپھو کا رویہ بھی بدل گیا۔ شروع میں انہوں نے دنیا دکھاوے کے لیے مجھے گلے سے لگایا، حوصلہ دیا، مگر کچھ ہی دنوں میں ان کا لہجہ سرد ہو گیا۔ وہ ابو کی جائیداد اور بینک بیلنس اپنے نام کروانے لگی، سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا۔ ابو کی محنت کی کمائی پر وہ قابض ہو گئی اور مجھے معمولی ضروریات کے لیے بھی ان سے ایسے مانگنا پڑتا جیسے بھیک۔ مجھے اسکول جانے کی اجازت تھی، مگر گھر آتے ہی کچن اور کام کاج میں جھونک دیا جاتا۔ اگر میں ذرا سا بھی اعتراض کرتی تو پھوپھا رفیق کے سخت الفاظ میرے حصے میں آتے۔ ایک دن نگت پھوپھی نے کہا، لڑکیوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، گھر کا کام سیکھو، یہی تمہارا نصیب ہے۔ میں نے ان کے آگے بہت رو رو کر التجا کی کہ میرا اسکول بند نہ کریں۔ شاید پھوپھا سے بات کے بعد وہ مان گئی اور مجھے پڑھائی جاری رکھنے کی اجازت ملی، لیکن مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ابو کے انتقال کے بعد میں ان پر بوجھ سمجھی جانے لگی تھی۔ میں اکثر ان کی باتیں سنتی اور سوچتی کہ کیا واقعی میں بوجھ تھی یا وہ لوگ میرے ابو کی دولت پر قابض ہو کر مجھے ایک پرایا وجود سمجھنے لگے تھے۔ پھوپھا نے میرے ابا کی دولت پر اپنا قبضہ جما لیا تھا اور وہ جو ابا کی زندگی میں مجھ سے محبت کر دکھاوا کرتی تھی، اب انہی سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے۔ میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ جیسا بھی برتاؤ کر رہی تھی،
انہوں نے مجھے گھر میں رہنے دیا اور تعلیم بھی جاری رکھنے دی، اور میرے لیے بس یہی بہت تھا کہ میں ایک محفوظ چھت کے نیچے سانس لے رہی تھی۔ میں اکثر رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر اماں ابا اور اپنے بھائی کو یاد کر کے روتی رہتی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں، مگر پھر خود کو سمجھا لیتی کہ مجھے کامیاب ہونا ہے اور ابا کا خواب پورا کرنا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں، میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گی اور ایک دن کامیاب ہو کر اپنے ابا کا خواب بھی پورا کروں گی، اور پھوپھو کو یہ بھی دکھا دوں گی کہ ان کے سخت رویے کا میری زندگی پر کوئی برا اثر نہیں ہوا اور نہ ہی وہ مجھے توڑ سکی۔ پھوپھو نے بے شک مجھے اسکول جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پر ڈال دی۔ میں چھوٹی سی عمر میں صبح سویرے اٹھتی، سارے گھر کا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے لیے ناشتہ بناتی اور پھر اسکول چلی جاتی۔ اسکول کا وقت ہی وہ لمحہ ہوتا تھا جب میں خود کو آزاد محسوس کرتی اور وہاں دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو کر زندگی کی ساری پریشانیوں کو بھول جاتی۔ مگر جیسے ہی چھٹی کا وقت قریب آتا، میرا دل بوجھل ہو جاتا اور میں آنکھوں میں نمی لیے بستہ اٹھائے واپس اس گھر آ جاتی جو میرے لیے قید خانہ بن گیا تھا، اور میں اس قید خانے میں خدمت گزار کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ جب میں نے میٹرک کیا تو پھوپھو نے ایک بار پھر مجھے گھر بسانے کا کہا، اور شاید میں ان کی بات مان بھی لیتی، مگر میں نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ میں ان سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، صرف ایک خواہش ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کر لوں۔ پھوپھو میری بات مان گئی، کیونکہ میں نے کبھی ان سے اور کچھ نہیں مانگا تھا، اور انہوں نے اجازت دے دی کہ میں پڑھ سکتی ہوں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے پڑھائی پر خرچ کے علاوہ کبھی کوئی پیسہ مجھے دیا ہی نہیں تھا۔ میں ہر عید پر یا کسی اور موقع پر گھر کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی ان سب کو خوشیاں مناتے دیکھتی اور اپنے اماں ابا اور اپنے بھائی کو یاد کر کے آنکھوں کے آنسو پونچھ لیتی۔ میں پڑھائی میں کاشف سے بہتر تھی، اور یہ بات پھوپھو کو بھی پتہ تھی، اس لیے انہوں نے کاشف کو میرے ساتھ بیٹھنے سے کبھی منع نہیں کیا، بلکہ اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ڈال دی کہ میں اسے پڑھاؤں اور اس کی پڑھائی میں مدد کروں۔ کاشف کا بھی پڑھائی میں دل کم ہی لگتا تھا، اور جب میں اسے سمجھاتی تو مجھے اپنا بھائی یاد آ جاتا، کیونکہ میرا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اس کا بھی پڑھائی میں زیادہ دل نہیں لگتا تھا۔ کاشف کو اپنے ساتھ بٹھانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ایک اچھا دوست مل گیا۔ پھوپھو کی کوشش ہوتی کہ میں کاشف سے پڑھائی کے علاوہ کوئی اور بات نہ کروں، اس لیے وہ صرف پڑھائی کے وقت ہی اسے میرے پاس آنے دیتی۔ اس کے سوا اگر وہ میرے پاس آتا تو پھوپھو اسے ڈانٹ دیتی اور ساتھ لے جاتی، مگر کاشف کے ساتھ دوستی کی وجہ سے میں یہ بھول جاتی کہ وہ میرا سوتیلا کزن ہے۔ کاشف جانتا تھا کہ اس کی اماں ابا کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ میرا ایک اچھا دوست رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی اور گہری ہو گئی۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتا کہ میں پھوپھو کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ میرے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، اور میں اس کی بات سن کر بس مسکرا دیتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کاشف مجھے صرف دوست نہیں سمجھتا، بلکہ میرے لیے دل میں جذبات رکھنے لگا ہے، مگر مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا، کیونکہ میرے ذہن میں تو اس کے لیے ایسی کوئی بات کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا بھی تھا، اور اگر کبھی میرے دل میں ایسا خیال آتا بھی تو پھوپھو کبھی بھی اس بات کے حق میں نہ ہوتی۔ وہ پہلے ہی مجھ سے نفرت رکھتی تھی، تو وہ بھلا مجھے اپنے بیٹے کی دلہن کیوں بناتی؟ مگر وقت کے ساتھ ساتھ کاشف کے رویے میں تبدیلی آنے لگی، وہ مجھ سے زیادہ باتیں کرنے لگا، اور ایک دن اس نے بلا جھجک کہہ دیا کہ عالیہ، مجھے تم پسند ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے، کیونکہ جو وہ چاہتا ہے وہ ممکن نہیں، مگر کاشف نے ضد پکڑ لی۔ وہ کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ باتیں چھوڑ دو، کیونکہ اگر پھوپھو کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے مزید سختی میں ڈال دیں گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کاشف کی ضد ایک دن میرے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ ایک روز پھوپھو نے ہمیں ساتھ بیٹھے بات کرتے دیکھ لیا، اور وہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ پھوپھو نے شور مچا دیا اور مجھے تانے دینے لگی کہ کیا یہی سکھایا تھا تمہارے ماں باپ نے کہ پڑھائی کے بہانے میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ہنسو، بات کرو؟ پھوپھو نے بھی سخت نظروں سے مجھے دیکھا، اور پھوپھو نے غصے میں فیصلہ سنایا کہ اب میں مزید آگے نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی، مگر اس دفعہ انہوں نے مجھے گھر بٹھا لیا۔ اس وقت میں نے شکر کیا کہ انہیں کاشف کے دل کی بات کا پتہ نہیں چلا۔ میری تعلیم کا سلسلہ وہیں رک گیا، اور مجھے گھر میں قید کر دیا گیا۔ میرا کالج جانا بند ہو گیا، اور پھوپھو نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد مجھے بیاہ کر اپنے گھر سے نکال دے۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اور حسن میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے جو بھی دیکھنے آتا وہ مجھے پسند کر لیتا، مگر نہ جانے پھوپھو ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کمی نکال کر انکار کر دیتی۔ ایک طرف مجھے خوشی تھی کہ رشتے ٹل رہے ہیں، کیونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دوسری جانب میرا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں کاشف اپنی پسند کا اظہار نہ کر دے
اور میرے لیے مزید مشکل کھڑی نہ ہو۔ جب سے پڑھائی رکی تھی پھپھو نے کاشف کو میرے پاس آنے سے بھی روک دیا، مگر وہ اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کر میرے پاس آتا، گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتا تاکہ اپنی ماں کی ڈانٹ سے مجھے بچا سکے، اور اکثر میرے ساتھ بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتا رہتا۔ مجھے تو صرف یہی ڈر تھا کہ اگر مجھے پھوپھا یا پھوپھو میں سے کسی نے دوبارہ اس کے ساتھ دیکھ لیا کہ وہ مجھ پر الزام نہ لگا دیں کہ میں ان کے بیٹے کو بہکا رہی ہوں۔ میری زندگی تو پہلے ہی بہت مشکل ہو چکی تھی، مگر کاشف تھا کہ وہ میری کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز میں نے پھوپھو اور پھوپھا سے یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا کہ وہ مجھے کسی ایسے انسان کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں جو صرف مجھے ہی قبول کرنے پر راضی ہو، کیونکہ وہ مجھے جہیز کے نام پر ایک پیسہ بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ تب مجھے سمجھ آ گیا کہ پھوپھو ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی کیوں نکال رہی تھی۔ پھوپھو کے شوہر بھی اتنے سخت دل اور بے پرواہ ہو گئے تھے کہ خود تو میرے ابا کی ساری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، مگر مجھ پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب سے میری پڑھائی رکی تھی تب سے پھوپھو نے میری زندگی اور بھی مشکل بنا دی، کیونکہ میں سارا دن گھر میں رہتی اور پھوپھو مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی اور کبھی کبھی مجھے کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھے تانے دینے سے پیچھے نہ ہٹتی اور ہر موقع پر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ مگر اب ایک بدلاؤ ضرور آ گیا تھا کہ کاشف اپنی ماں کو مجھ پر چیخنے چلانے سے روکنے لگا، اور میں خوش ہونے کی بجائے مزید ڈر گئی کہ کہیں پھوپھو کاشف کے رویے کو دیکھ کر اس کی پسند کے بارے میں نہ جان لے۔ اگر ایسا ہوتا تو تب بھی وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی۔ میں بہت کوشش کرتی کہ کاشف سے دور رہوں، مگر اس کو مجھ میں نہ جانے کیا دکھائی دیتا تھا جو وہ بار بار میری جانب کھینچا چلا آتا، اور مجھے یقین دلاتا کہ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی سمجھائے گا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ مجھے کاشف کی باتوں پر یقین نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہوتا تو مجھ پر اتنا ظلم ہوتے نہ دیکھتا، بلکہ سب سے پہلے تو وہ اپنی ماں کو یہ سمجھاتا کہ وہ میرے باپ کی جائیداد پر ناجائز قبضہ نہ کرے، بلکہ میرا حصہ مجھے واپس دے، اور اگر اس کے بعد بھی ان کو میرا وجود اس گھر میں برداشت نہ ہوتا تو میں ان کو چھوڑ کر جانے کے لیے بھی تیار تھی۔ کاشف نے مجھے کئی دفعہ اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر میں نے کبھی اس کی محبت کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح میری بے بسی کا مذاق اڑاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں لاچار تھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب کاشف کسی بھی صورت میری محبت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا تو میرے ذہن میں خیال آیا، اور میں نے اس کو کہہ دیا کہ اگر وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کے سامنے میرا دفاع کیوں نہیں کرتا، ان کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ میرے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ کاشف مجھے کہنے لگا کہ میں بہت جلد تمہیں اپنا لوں گا، اور تب میرے ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن تمہیں اپنانے کے لیے مجھے محنت کرنا ہوگی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں تاکہ تمہیں بہتر مستقبل دے سکوں۔ کہیں نہ کہیں اس کو بھی یقین تھا کہ اس کے ماں باپ اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوں گے، اس لیے وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر تمہیں اپنانے کے بعد میرے ماں باپ نے ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا تو میرے پاس کوئی محفوظ ٹھکانہ ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ کاشف کی یہ سب محبت بھری باتیں مجھے صرف وقتی لگتی تھی، کیونکہ وہ تو اس وقت کا نوجوان تھا، اور میں جانتی تھی کہ عمر کے اس حصے میں اکثر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ میں نے بھی کاشف کے سامنے حامی بھر لی کہ اگر تم مجھے اپنانا چاہتے ہو تو میں بھی تمہارا انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ساتھ ہی میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے وہ مجھ سے تنہائی میں نہ ملا کرے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر پھوپھو نے دوبارہ مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ نہ جانے کیا کر گزریں گی۔ کاشف کے لیے مجھ سے دور رہنا بہت مشکل تھا، مگر وہ بڑی مشکل سے اس شرط پر راضی ہو گیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کا انتظار کروں گی اور کسی بھی رشتے کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ میں نے اس کو یقین تو دلا دیا تھا، مگر اندر ہی اندر مجھے اپنے ہی کہے ہوئے لفظ بوجھ لگنے لگے تھے۔ مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی میں اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی، مگر خود کو کاشف سے دور رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد کاشف نے اپنے کہے ہوئے وعدے کو پورا کیا اور وہ میرے پاس بہت کم آنے لگا۔ اکثر تو وہ مجھے ایسے نظر انداز کر جاتا کہ مجھے بھی یقین ہونے لگا کہ وہ محض باتیں ہی کرتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ یہ سب بھول جائے گا۔ پھوپھو کے تانے اور برا رویہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کاشف بھی زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا، کبھی وہ یونیورسٹی میں ہوتا اور کبھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ میں نے خود کو یہ سمجھا لیا کہ میرا اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، مگر پھر بھی جب کوئی پھوپھو مجھے برا بھلا کہہ دیتی یا کام کی ذاتی سے میں تھک جاتی تو میرا دل چاہتا کہ کوئی ہو جو مجھے تسلی دے، کوئی ہو جو میرے دکھ کو سمجھ سکے، مگر میں جانتی تھی کہ میرا ایسا سوچنا بالکل فضول ہے۔
مجھے اکثر کاشف کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا اور وقت گزارنا یاد آتا، مگر جب وہ میرے پاس ہوتا تو مجھے پھوپھو کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں وہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر بد کردار ہونے کا ٹیگ نہ دے دے۔ اور جب وہ مجھ سے دور ہوا تو مجھے لگا جیسے میری زندگی ایک دم سے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ایک وہی تو تھا جو میرا سب سے اچھا دوست تھا، ایک وہی تو تھا جو میرا احساس کرتا تھا۔ میں بے شک اس کی محبت کا یقین نہ کر پائی، مگر اپنے سب سے اچھے دوست کو کھو بیٹھی تھی۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور کاشف کی یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہو گئی۔ تب تک میں بھی اس کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب پھوپھو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ وہ کاشف کو ملک سے باہر بھیجنا چاہتی ہیں تاکہ وہ باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور واپس آ کر اپنا کوئی بزنس شروع کرے۔ پھوپھو کی بات سن کر میرے ہاتھ ایک دم سے رک گئے اور میں یہ سوچ سوچ کر ہی اداس ہونے لگی کہ پہلے تو کاشف میری نظروں کے سامنے رہتا تھا، مگر اب پھوپھو اسے میری نظروں سے بھی دور کر رہی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھ سے دور ہو جائے گا تو میرا دم گھٹ جائے گا، کیونکہ اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے ہونا میرے دل کو یہ تسلی دیتا تھا کہ اگر کبھی پھوپھو میرے ساتھ کوئی زیادتی کریں گی تو کوئی تو ہوگا جو مجھے سہارا دے گا، مگر اب تو وہ بھی بہت دور جا رہا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیے اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ کاشف کے لندن جانے کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب کاشف لندن جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب میں اسے محبت ہی نہیں کرتی تھی تو اس کے دور جانے پر میرا دل بے چین کیوں ہو رہا تھا۔ میرا دل کیوں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ کاشف کسی طرح سے میرے پاس رک جائے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ بہت برا، جس کو صرف کاشف ہی روک سکتا تھا، مگر میں کاشف کو نہیں روک پائی تھی اور وہ لندن چلا گیا۔ مگر جانے سے پہلے وہ میرے پاس آیا اور مجھے اپنے وعدے کا یقین دلایا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے تو میرا انتظار ضرور کرنا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا کہ بس یہ میرا آخری امتحان ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو کر واپس آتا ہوں تو پھر میں اپنا بزنس شروع کر لوں گا اور اس کے بعد میں تمہیں سب کے سامنے اپنا لوں گا، پھر تمہاری زندگی کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی کاشف کی محبت کا یقین کر بیٹھی اور خود کو تیار بھی کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس کا انتظار کروں گی۔ مگر اس کے لندن جانے کے کچھ عرصہ بعد ایک بار پھر سے میں خود کو یہی سمجھانے لگی کہ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا ہونا ناممکن تھا۔ اس کو اور میرا ایک ہونا بالکل ناممکن تھا، کیونکہ پھوپھو اس رشتے کے لیے کبھی راضی ہونے ہی نہیں والی تھی اور یہاں ایسا کوئی لڑکا نہیں تھا جو میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا۔ تب میں نے ایک بار پھر خود کو یہ سوچ کر سمجھا لیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ کاشف کی محبت خود ہی دم توڑ دے گی اور وہ مجھے بھول جائے گا۔ اس لیے مجھے بھی اپنے دل میں بیکار کی امیدیں نہیں پالنی چاہیے تھی۔ میرا یہ خدشہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا، کیونکہ کاشف کو لندن گئے 8 مہینے گزر گئے، اس نے ایک بار بھی میری خبر نہ لی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، بلکہ وہ تو اپنی ماں کو باقاعدگی سے فون کرتا اور ان کے لیے چیزیں بھی بیچتا، مگر اس نے میری ایک بار بھی خبر نہ لی۔ میں نے یقین کر لیا کہ اس کی محبت کا سفر بس یہیں تک تھا اور وہ مجھے بھلا چکا تھا، اس لیے مجھے بھی اس کو بھول جانا چاہیے۔ میں نے کاشف کی دوستی کو ایک اچھا خواب سمجھ کر بھلا دیا، مگر دوسری طرف پھوپھو کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ وہ خود تو سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی، لیکن مجھے گھر میں قید کر جاتی کہ میں سارے گھر کے کام کروں اور مجھے کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی۔ میں کھانے کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر کر رہ جاتی تو میں خود ہی بناتی تھی۔ جب میری بھوک زیادہ ہو جاتی تو میں کھانا بناتے ہوئے اس میں سے تھوڑا سا نکال کر چھپا لیتی اور رات کو چھپ کر کھا لیتی، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ میں خالی پیٹ پھوپھو کے سارے کام بھی کرتی اور ان کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سنتی۔ اور شاید پھوپھو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ان سے کھانا چھپانے لگی تھی، تب انہوں نے مجھ سے کھانا پکانے کی ذمہ داری چھین لی اور گھر کے سارے کام میرے ذمہ لگا دیے اور کچن کو بھی ہر وقت تالا لگا کر رکھنے لگی۔ خود وہ دن میں طرح طرح کے کھانے بنا کر کھاتی اور مجھے ایک سوکھی روٹی دے دیتی جیسے میں ان کی پالتو جانور تھی، مگر میں وہ بھی صبر شکر کر کے کھا لیتی۔ لیکن ایک سوکھی روٹی میرے سارے دن کی بھوک کو مٹانے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ تب میں بیمار ہونے لگی۔ ایسی ایک رات تھی جب میرے پیٹ میں بھوک کے انگارے دہک رہے تھے، میرا جسم بھوکے رہنے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ تب میں نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم رکھا اور پھوپھو کے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا جیسے میں کوئی بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں۔ جب پھوپھو کا غصے سے بھرا چہرہ میرے سامنے آیا تو میں نے ہچکچاتے ہوئے نظر جھکا لی اور پھر ان سے کہنے لگی کہ پھوپھو مجھے بھوک لگی ہے، پلیز مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ میرے یہ سوال جیسے ان کے غرور پر ضرب لگا گیا ہو۔ تبھی وہ کہنے لگی، تمہاری یہ جرت کہ رات کو میرے کمرے کے دروازے پر آ کر کھانے کی بھیک مانگو۔ میں نے کہا تھا نا تمہارے لیے ایک روٹی ہی کافی ہے،
مگر اس رات اگر مجھے کچھ اور کھانے کو نہ ملتا تو شاید میں مر ہی جاتی۔ وہ ایک روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، خدا کے لیے مجھے مت ستائیں، میں آپ کے سارے کام کرتی ہوں، بس تھوڑا سا کھانا دے دے۔ یہ کہنا تھا کہ پھپھو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ کہنے لگی، نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی کے ابھی۔ میں تمہیں اپنے گھر میں ایک دن بھی اور برداشت نہیں کر سکتی۔ بھوک لگی ہے نا تو سڑکوں پر جا کر مانگ لینا۔ میں زمین پر گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکال دیا۔ رات کا سناٹا تھا، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ میرے جسم کے اندر بھوک اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں چیختی رہی مگر دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی اور میں باہر اکیلی رہ گئی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے، آس پاس اندھیرا تھا، نہ کوئی سہارا نہ کوئی پناہ۔ عجیب سی وحشت چھا گئی، پیٹ کی بھوک اور دل کی بے بسی نے مجھے رلا دیا۔ آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ گلی میں چلنے لگی۔ میرے زخم ننگے پیر پتھروں پر پڑتے تو جلن ہوتی۔ چلتے چلتے میں بڑی سڑک پر پہنچ گئی۔ سڑک پر گپ اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہیں دو کتے بھونکنے کی آوازیں آتی تو دل دہل جاتا۔ بھوک سے میرا جسم کانپ رہا تھا مگر خوف کی شدت نے پیاس اور تھکن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھار گاڑیاں تیز رفتاری سے گزرتی اور پھر دوبارہ ویرانی چھا جاتی۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اچانک سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ تیزی سے چمکی۔ میں چونک گئی، آنکھوں کے سامنے روشنی کا جھماکا سا ہوا اور میں لڑکھڑا کر سڑک پر گر پڑی۔ وہ گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور اس کا شیشہ نیچے ہوا اور بھاری آواز آئی کہ لڑکی مرنا ہے کیا؟ رات کے وہ سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ یہ سن کر میں گھبرا کر اٹھی اور بھاگنے لگی۔ پیچھے سے پھر وہی آواز آئی کہ رکو ورنہ میں ابھی گرفتار کر لوں گا، اور تب میرے قدم اور تیز ہو گئے۔ میں گلی میں مڑنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے گھبرا کر چیخ ماری، کہاں جا رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ وہ شخص پولیس کی وردی میں تھا، اس کی آنکھوں میں شک اور غصہ تھا۔ رات کے اس پہر سڑک پر یقیناً کوئی بدکردار لڑکی ہی ہوگی۔ سچ بتاؤ، کہاں سے آ رہی ہو؟ کس کے ساتھ ہو؟ میرے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں بدکردار نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھ پر الزام نہ لگاؤ، میں تو بس بھوکی تھی، مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ مگر اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ مجھ سے کہا کہ ڈرامہ بند کرو، یہ سب کچھ دیکھ چکا ہوں میں۔ رات کو بھٹکتی لڑکیاں ہمیشہ یہی کہانی سناتی ہے، آؤ چل کر تھانے میں بیان دینا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں گناہ گار نہیں ہوں، میں بدکردار نہیں ہوں، مگر وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس نے مجھے بازوں سے کھینچتے ہوئے گاڑی میں بٹھا دیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ میں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں گناہ گار نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر اس کے کان جیسے بند تھے۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں شک کی بجلیاں کود رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میری عزت اور میرا وقار ہمیشہ کے لیے سوالوں کی گندی دیواروں میں دفن ہو جائے گا۔ اور اسی لمحے جب وہ مجھے حوالات کے اندر دھکیلنے لگا، اس کی نظر اچانک میرے گلے میں جھولتے لاکٹ پر پڑی۔ وہ لمحہ عجیب تھا، جیسے وقت تھم گیا۔ وہ ایک دم رکا اور اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں پتھر کی طرح جم گئی۔ اس نے لاکٹ کو غور سے دیکھا، پھر غصے سے مجھ سے کہنے لگا، یہ لاکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں حیران تھی، میری سسکیاں کچھ لمحوں کے لیے تھم گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ میرے ابا نے مجھے دیا تھا جب میں پہلے دن اسکول گئی تھی، تو یہ میرا تحفہ تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ جیسے سانس لینا بھول گیا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ اور اس لمحے مجھے یاد آیا کہ میرے ابا بھی تو ایک پولیس آفیسر تھے، اور وہ جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ بھی ایک ڈی ایس پی تھا۔ اس کی وردی پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، ڈی ایس پی جہانگیر۔ تب مجھے لگا کہ وہ شاید میرے ابا کو جانتا تھا، تبھی تو اس نے مجھے جیل میں نہیں دھکیلا بلکہ باہر کرسی پر بٹھا کر مجھ سے میرے ابا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میرے گلے میں جو لاکٹ تھا اس میں ابا اور اماں نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور وہ ڈی ایس پی میرے ابا کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ تبھی تو میری کچھ باتیں سننے کے بعد اس نے یقین کر لیا تھا کہ میں ایس پی روحان کی بیٹی ہوں۔ لیکن یہ دیکھ کر اس کو غصہ آیا کہ میں ایک پولیس آفیسر کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی آدھی رات کو اس طرح بے سہارا سڑک پر کیوں بھاگ رہی تھی۔ تب میں نے اس ڈی ایس پی کو اماں ابا کے گزر جانے سے لے کر اب تک کی ساری داستان سنا دی، جو سن کر غصے سے اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ چاہتا تو اسی وقت مجھے پھپھو سے میرے ابا کا حصہ واپس دلوا سکتا تھا، مگر میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ میری اتنی سی مدد کر دے کہ فی الحال مجھے کسی محفوظ ٹھکانے کا پتہ بتا دے، کیونکہ خالی پیٹ مجھ میں مزید کسی دکھ کو سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اب وہ مجھے اپنی بہن کے گھر لے گیا، کیونکہ وہ خود اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔
اس دن سے میں اس ڈی ایس پی کی بہن فرحانہ کے گھر رہنے لگی، جو ایک بڑی عمر کی مضبوط عورت تھی۔ اس کی اپنی بھی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ سب شادی شدہ تھی۔ اس لیے فرحانہ کو مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور میں نے وہاں رہ کر سکون کا سانس لیا۔ کم از کم مجھے محفوظ چھت اور 2 وقت کی روٹی ملنے لگی۔ تب مجھے فرحانہ سے ہی پتہ چلا کہ میرے ابا کے ڈی ایس پی جہانگیر پر بہت احسان تھے، جس کی وجہ سے وہ میری مدد کر رہا تھا۔ ایک بار پھر جب مجھے اپنا کوئی یاد آیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر تب میں ارادہ کر چکی تھی کہ جب پھوپھو نے میرا یا میرے باپ کا لحاظ نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ جب پھوپھو نے میرے ابا کی ساری قربانی کو بلا دیا تو میں کیوں کرتی؟ پھر میں بھی چپ نہ بیٹھی اور میں نے پھوپھو پر کیس کر دیا کہ انہوں نے میرے باپ کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ میں اتنی گری ہوئی نہیں تھی کہ پولیس کے زور پر ان سے اپنا حق چھینتی، بلکہ میں تو قانونی طور پر ان سے اپنا حصہ لینے والی تھی۔ اس پولیس والے نے بھی میری مدد کی اور پھوپھو کے خلاف وہ سارے ثبوت اکٹھے کیے جن سے میں عدالت میں ثابت کر سکتی تھی کہ پھوپھو ہی وہ تھی جنہوں نے میرے ابا کی موت کے بعد ہماری جائیداد پر قبضہ کیا۔ حالانکہ ان کا تو اپنا بھی کوئی حصہ نہیں بنتا تھا، کیونکہ وہ تو تھی بھی میرے ابا کی سوتیلی بہن۔ اس کے باوجود ابا نے ان کا کتنا خیال رکھا، مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ سوتیلے رشتے آخر سوتیلے ہی رہتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ آپ جتنا مرضی اچھا سلوک کر لیں، وہ آپ کے سگے نہیں ہوتے۔ پھوپھو پر کیس کرنا آسان نہیں تھا۔ میرے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ میرے ابا کی یادیں، ان کی محنت سے کمائی ہوئی جائیداد اور ان کے خواب میرے سامنے تھے۔ میں یہ سب کیسے کسی کے حوالے کر دیتی، خاص طور پر اس کے جس نے میرے ابا کے جانے کے بعد میرا سب کچھ چھیننے کی کوشش کی تھی۔ شروع میں پھوپھو نے اپنی چالیں چلنی شروع کر دی۔ انہوں نے مہنگے وکیل کے جھوٹے کاغذات تیار کروائے اور گواہ خرید لیے۔ کئی بار ان کے وکیل نے مجھے عدالت کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کی، کہتے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں کہ میرے ابا نے اپنی جائیداد خود ہی اپنی سوتیلی بہن یعنی پھوپھو کے نام کر دی تھی۔ لیکن تب ڈی ایس پی جہانگیر کی محنت کام آئی۔ اس نے اصل کاغذات عدالت میں پیش کیے۔ جیسے جیسے مقدمہ آگے بڑھتا گیا، پھوپھو کا دباؤ بڑھتا گیا۔ انہوں نے مجھے پیغام بھیجے، کبھی لالچ دیا کہ اگر میں کیس واپس لے لوں تو وہ مجھے اچھی خاصی رقم دیں گی، کبھی دھمکیاں بھی دی، اگر پیچھے نہ ہٹی تو میری زندگی اجیرن کر دیں گی۔ لیکن میری زندگی جتنی اجیرن، جتنی مشکل ہونی تھی، انہوں نے پہلے کر دی۔ اس سے زیادہ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں ڈروں گی نہیں۔ مہینوں تک مقدمہ چلتا رہا، ہر پیشی پر نئے سوال، گواہ اور کاغذات پیش کیے جاتے، مگر آخر کار سچ جیت گیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ پھوپھو نے ناجائز قبضہ کیا تھا اور ان کو سزا سنا دی گئی۔ لیکن پھوپھو کہاں ہار ماننے والی تھی؟ ان کے پاس دولت اور اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے اپیل دائر کر دی اور اپنے تعلقات استعمال کرنے لگی۔ کئی بار تو مجھے لگتا کہ اب فیصلہ بدل جائے گا۔ پھر میری زندگی میں وہ موڑ آیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن کاشف لندن سے واپس آ گیا اور جب اسے سارے کیس کے بارے میں پتہ چلا تو بجائے اپنی ماں کا ساتھ دینے کے وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے مجھ پر کتنے ظلم ڈھائے تھے۔ ڈی ایس پی جہانگیر تو میرے ساتھ تھا ہی، مگر کاشف کے ساتھ ہونے سے مجھے جو حوصلہ اور ہمت ملی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب کاشف بڑی عدالت میں میرے ساتھ کھڑا اپنی ہی ماں کے خلاف گواہی دینے لگا تو اسی دن پتہ چل گیا کہ مجھے وہ کیس جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن اگر میں وہ کیس ہار بھی جاتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا، کیونکہ میں کاشف کو تو جیت ہی چکی تھی اور وہ میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ جب کاشف میرا ہاتھ تھامے عدالت سے باہر نکلا تو میں نے پھوپھو کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت جھلکتی دیکھی، مگر پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ مجھے خوشی تھی تو اس بات کی کہ کاشف اپنی زبان کا پکا تھا۔ اگر اس نے مجھ سے محبت کی تھی تو اسے ثابت بھی کیا تھا۔ تب کاشف نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور مجھ سے شکوہ کرنے لگا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر حال میں میرا انتظار کرنا تو تم نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ اگر تم مجھے ایک بار بھی بتا دیتی کہ میرے جانے کے بعد میری ماں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تو میں تمہارے لیے بھاگا چلا آتا۔ اور میں نے اس کی بات سن کر نظر جھکا لی۔ آخر میں اسے کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے اس کی محبت محض وقت گزاری لگی تھی؟ لیکن اس دن ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور کاشف نے اپنے ماں باپ کو واپس ان کے اسی گھر میں بھیج دیا جو وہ کرائے پر دے آئے تھے، اور خود میرے ساتھ ہی رہنے لگا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر ایسی مزید سبق آموز کہانیوں کی پوڈ کاسٹ سیریز بھی موجود ہے، اس کو بھی وزٹ کریں۔ ایسی مزید سبق آموز اسلامک سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔